بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنات کے بارے میں کچھ بہت اہم باتیں سمجھی۔ ہم نے جانا کہ جنات کا وجود حق ہے، اور یہ بھی جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کی ایک خاص لپٹ سے پیدا کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم ایک بہت اہم سوال کو سمجھنے والے ہیں۔ آخر جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کیا انسان بھی جنات کو دیکھ سکتا ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو آئیے آج اس پورے مسئلے کو قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں بہت آسان زبان میں سمجھتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ جو بات دلیل سے ثابت ہے اسی کو مانیں، اور جو بات صرف سنی سنائی ہے اس سے بچیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچئے، اگر رات کے وقت آپ کو کوئی سایہ دکھائی دے جائے، اچانک کوئی عجیب سی آواز سنائی دے، یا کوئی چیز اپنے آپ ہلتی ہوئی نظر آئے، تو کیا ہمیں ترنت یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ ضرور جن ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہر سایہ جن نہیں ہوتا، ہر آواز جن کی آواز نہیں ہوتی، اور ہر عجیب گھٹنا کا مطلب بھی یہ نہیں کہ وہاں کوئی جن موجود ہے۔ اس لیے آج ہم اس بات کو اندازے سے نہیں بلکہ قرآن، صحیح حدیث اور بھروسے مند علماء کی تفسیر کی روشنی میں سمجھیں گے۔ آخر کیا جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم جنات کو دیکھ سکتے ہیں؟ اور قرآن اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ آئیے میرے بھائیوں، بنا ڈر کے، بنا وہم کے، قرآن اور سنت کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ اور اس کا گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان اور اس کے ساتھیوں سے ساودھان کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھ پاتے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ یہ آیت انسان کو ابلیس اور اس کے ساتھیوں سے ساودھان کرتی ہے، کیونکہ وہ اور اس کا گروہ انسان کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے انسان انہیں نہیں دیکھتا۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سمے ہر جگہ ہر جن انسان کو دیکھ رہا ہے۔ آیت میں شیطان اور اس کے گروہ کا ذکر ہے، اس لیے ہمیں اپنی طرف سے ایسی باتیں نہیں جوڑنی چاہیے جو قرآن نے نہیں کہی۔ اب سوال، کیا انسان جن کو دیکھ سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جنات عام طور پر ہماری نظر سے چھپے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ علماء نے سورہ الاعراف کی اس آیت سے یہ سمجھایا ہے کہ انسان عام طور پر جنات کو ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھ سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے بھی اس آیت سے یہی بات سمجھی ہے کہ جنات کی اصلی صورت انسانوں کی نظر سے چھپی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، کیا جن کسی دوسری صورت میں دکھائی دے سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ صحیح حدیث سے اس کے ہونے کی مثال ملتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ذرا ایک بہت دلچسپ اور صحیح واقعہ سنیے۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقے کے کھانے کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی۔ رات کا وقت تھا، ایک آدمی وہاں آیا اور کھانے میں سے کچھ لینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس آدمی نے اپنی مجبوری بتائی اور کہنے لگا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، میرے گھر والے ہیں، مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن اگلے دن جب انہوں نے یہ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا لیکن وہ جھوٹا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شخص اصل میں شیطان تھا۔ میرے بھائیوں، ذرا اس بات پر غور کیجئے، شیطان انسانی صورت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا تھا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن یا شیطان دوسری صورت میں انسان کو دکھائی دے سکتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3275 میں موجود ہے۔ لیکن بھائیوں، ہاں ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی جو ہمیں عجیب لگے وہ شیطان ہے۔ ہر انجان انسان کو دیکھ کر ہم کہہ دیں کہ یہ جن ہو سکتا ہے، نہیں، ہم وہی بات مانیں گے
جس کی صحیح دلیل قرآن اور صحیح حدیث میں موجود ہو۔ اس واقعے سے ہمیں بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسانی صورت میں دکھائی دے سکتا ہے، اور یہی بات ہمیں صحیح حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت ہمیں اچانک کوئی سایہ دکھائی دے جاتا ہے، یا اندھیرے میں کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آتی ہے، تو دل میں فوراً خیال آتا ہے کہیں یہ جن تو نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا ہر سایہ جن ہوتا ہے؟ یا ہر عجیب چیز کو دیکھ کر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ وہاں کوئی جن موجود ہے؟ نہیں، اسلام ہمیں بنا دلیل کے کسی بات کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے آئیے اس بات کو بھی قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن اور صحیح سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر اس چیز کے بارے میں جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوں، ترنت کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنات کا وجود حق ہے، اور قرآن ہمیں ان کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر سایہ اور ہر عجیب آواز کو جن مان لیا جائے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جہاں دلیل ہو وہاں یقین کریں گے، اور جہاں دلیل نہ ہو وہاں اندازے اور وہم سے بچیں گے۔ یہی ایک مسلمان کا صحیح طریقہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، بہت سے لوگوں کو رات کا اندھیرا دیکھ کر ڈر لگنے لگتا ہے، لیکن بھائیوں، صرف اندھیرا ہونے کی وجہ سے ڈرتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی رات میں ڈر محسوس ہو یا دل میں گھبراہٹ ہونے لگے، تو سب سے پہلے اپنے اللہ کو یاد کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور اللہ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگیے۔ اپنے دل میں یہ یقین رکھیے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف ڈر کی وجہ سے ہر سائے کو جن سمجھ لینا، اور ہر آواز کو جن کی آواز سمجھ لینا، یا ہر پریشانی کو جن کے ساتھ جوڑ دینا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ڈر کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھیے، اسے یاد کیجئے، اور دلیل کے بنا کسی بات کا یقین مت کیجئے۔ یاد رکھیے، جس دل میں اللہ کا بھروسہ مضبوط ہو، وہ بے وجہ کے ڈر سے گھبراتا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ذرا اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب تم مرغے کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغے نے ایک فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے شیطان سے پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3303 اور صحیح مسلم 2729 میں موجود ہے۔ بھائیوں، اس حدیث سے ایک اہم بات سمجھ آتی ہے۔ جانور ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جنہیں ہم انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، لیکن یہاں ایک بات دھیان رکھیے، ہمیں کسی بھی جانور کی ہر عجیب حرکت کو دیکھ کر یا نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے جن دیکھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم وہی بات مانیں گے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ بنا دلیل کے اپنی طرف سے کوئی بات جوڑنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے قرآن اور صحیح حدیث کو سامنے رکھیے، اور سنی سنائی باتوں سے بچیے، یہی صحیح علم کا راستہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب سوال یہ ہے کہ اس بارے میں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث کی دلیلوں کو سامنے رکھ کر علماء نے سمجھایا ہے کہ جنات عام طور پر ہماری نظروں سے چھپے رہتے ہیں، یعنی ہم انہیں ان کی اصل صورت میں عام طور پر نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر کوئی جن کسی انسان یا کسی دوسری صورت میں سامنے آئے تو اس کے دکھائی دینے کی گنجائش صحیح دلیلوں سے معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ سنا، جہاں شیطان انسانی صورت میں آیا تھا۔ لیکن بھائیوں، یہاں بھی ہمیں ساودھان رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کہے میں نے اپنی آنکھوں سے جن کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا ہے، تو ہم اس کی بات کو ترنت دین کی پکی بات نہیں بنا دیں گے، کیونکہ اس کے لیے صحیح دلیل چاہیے۔ اور اسی طرح اگر رات میں کوئی سایہ دکھائی دے جائے، تو کوئی عجیب آواز سنائی دے، یا کوئی انوکھی گھٹنا ہو جائے، تو ترنت یہ فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ضرور جن تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی دوسری وجہ ہو۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جہاں دلیل ہو وہاں یقین کریں گے، اور جہاں دلیل نہ ہو وہاں اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کریں گے۔ یہی صحیح طریقہ ہے، اور یہی قرآن اور سنت سے سیکھنے کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج ہم نے جو بات سمجھی ہے اسے آخر میں ایک بار بہت آسان زبان میں یاد کر لیتے ہیں،
سب سے پہلی بات، جنات کا وجود حق ہے، یا کوئی کہانی یا وہم نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان اور اس کا گروہ ہمیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تیسری بات، جنات کی اصلی صورت عام طور پر ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ چوتھی بات، صحیح حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان دوسری صورت میں انسان کے سامنے آ سکتا ہے۔ اور پانچویں اور بہت ضروری بات، اگر ہمیں کوئی سایہ دکھائی دے، کوئی عجیب آواز سنائی دے، یا کوئی انوکھی گھٹنا ہو جائے، تو فوراً یہ مت کہیے کہ یہ جن ہے۔ ہر سایہ جن نہیں ہوتا، ہر آواز جن کی نہیں ہوتی، اور ہر پریشانی کا کارن بھی جن نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہمیں جنات کے ڈر میں نہیں جینا ہے، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ ڈر لگے تو اللہ کو یاد کرنا ہے، وہم پیدا ہو تو قرآن اور صحیح سنت کی طرف لوٹنا ہے، اور کوئی بات سنے تو بنا سوچے سمجھے اس پر یقین نہیں کرنا، بلکہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی کوئی صحیح دلیل بھی ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایک مومن کی طاقت ڈر میں نہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسے میں ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیے، صحیح علم سیکھیے، اور سنی سنائی باتوں سے بچیے۔ یہی ایک مومن کا صحیح راستہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے بھاگ میں ہم جانیں گے، کیا جنات انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا قرآن اور صحیح حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اور اگر کوئی خطرہ ہو تو اسلام ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کیا سکھاتا ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پورے مسئلے کو بھی آسان زبان میں سمجھیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے آخر میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دل سے ہر بے وجہ کا ڈر، وہم دور فرما، اور ہمیں اپنے اوپر پورا بھروسہ رکھنے والا بنا۔ ہمیں قرآن اور صحیح سنت کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ یا رب ہمیں ہر برائی سے بچا، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہمارے دل کو ہمیشہ اپنے ذکر سے مضبوط رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں آسان اسلامی باتیں سننا اور سمجھنا پسند ہے تو عارف اسلامک ہب کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، تاکہ صحیح اور بھروسے مند اسلامی علم